وصلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ حمد و صلات کے بعد میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب تشریف رکھیں، فوراً بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ کیمروں والے بھی بیٹھ جائیں جی، آپ بھی تشریف رکھیں، سیکیورٹی کے دوست، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، تشریف رکھیں۔ آپ سے عرض کیا تھا بیٹھنے کا، اور یہ موبائل بھی اگر آپ نیچے کر لیں گے تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا نیچے کر لیں صرف موبائل کو۔ درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ آج اس خوبصورت محفل پاک میں ایک بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں علماء بھی اور دیگر دینی اور روحانی شخصیات بھی جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ استقبال رمضان المبارک کے تعلق سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ میری بڑی آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ ظاہر ہے مسجد کا بہت احترام ہے، یہ دوست جو ٹھیک کرا رہے ہیں نا سب کو یہ کبھی چھوڑ دینا سارا کام، اطمینان سے بیٹھیں جی، ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، پیار سے بیٹھے سارے آپ سب اطمینان سے، بس اپنی اپنی جگہ، کوئی کسی کو اگر درست کرنا بھی چھوڑ دیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کا احترام زیادہ ہے، پیر مولوی تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، تو آپ اگر تھوڑا خاموشی اختیار کریں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ بہت سی اللہ آپ کو برکت عطا، بڑی نواز، بارک اللہ تعالیٰ جزا۔ اللہ کریم آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے اس ماحول کو دیکھ کر بہت سارے دوستوں کا یہ والا شکوہ تو مجھ سے اٹھ جانا چاہیے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ کیوں حاضر نہیں ہو پاتا۔ اب دوستوں کو جب ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی، جس طرح لوگ آزمائش میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت پہ۔ ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آپ اطمینان سے مسجد کے بہت زیادہ احترام کو، اللہ کے گھر کے بہت زیادہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور ویڈیو اتنی ضروری تھی تو مجھے بتاتے، میں صرف ویڈیو بھیجتا۔ میرا تو خیال تھا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بہترین برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات مجھ سے ہو جائے جو درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح بھی کرے اور مجھے معاف بھی فرمائے۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہے، آپ لوگ محبت سے خاموشی سے اگر سماعت فرمائیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے بیٹھنے میں اور آزمائش میں ہے، لیکن بہرحال آپ جب جتنی محبت سے بیٹھیں گے اس کا زیادہ اجر ملے گا آپ کو۔ تو رمضان شریف کے تعلق سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔
میں یہاں آیا تو یہاں میرے لیے خیر کے جملے کہے گئے، اچھے لفظوں سے میرا استقبال کیا گیا، تو ظاہر ہے جو یہاں دوست بات کر رہے تھے وہ معتبر آدمی تھے، اچھے آدمی ہوں گے، تو آپ یقیناً یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے مولانا نے جس کے لیے اعلان جمعے میں کیا ہے اور کتنے سارے لوگ جس کو سننے کے لیے آئے ہیں شاید بڑا آدمی ہو۔ کوئی کسی کے لیے جب استقبالیہ کہتا ہے، اچھے جملے کہتا ہے، تو اس بندے کا اپنا قد جتنا بڑا ہوتا ہے لوگ آنے والی شخصیت کو بھی اسی میں تولتے ہیں۔ اور جناب ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی کی بات سننی ہے، وہ ہمارے فلاں بزرگ نے فرمایا کہ فلاں کی بات سننی ہے، اس سے بہت اچھے، بہت گہرے، بہت مؤثر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک نقیب محفل اٹھ کر اعلان کریں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں وہ مائک لے لے کے میں دعوت دیتا ہوں فلاں آدمی کو، اس کا اور گہرا اور عمدہ اور زیادہ اثر ہوگا۔ مثال دی ہے، بات سمجھ میں آ جائے، رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ، اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے۔ اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی، لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اوقات وہی ہیں نماز کے، لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا، اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے،